اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خان امانتا فی الدنیا ولم یردها الی اربابها مات علی غیر دین الاسلام۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی اس گفتگو کو لے کر کہ جو رسول اسلام کے آخری خطبہ اخلاقی کے عنوان سے ہماری گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس خطبے میں رسول اسلام نے مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کا حق ادا نہ کرے تو اس کا کیا گناہ ہے، کیا عذاب ہے، یا مثلاً اگر کوئی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو اس کی موت کیسی موت ہوگی، یا مثلاً اگر کوئی انسان کسی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے تو اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے تو اس کی موت کیسی موت ہوگی اور اس کا عذاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام نے اعمال کے عذاب کو بھی بیان کیا ہے اور بعض اعمال کے ثواب کو بھی بیان کیا ہے۔ ہماری گفتگو آج جو اسلام کا شعار ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، جو اسلام کا ایک ملاک و معیار ہے، امانت داری سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے۔ اسلام نے بہت زور دیا ہے امانت داری پر۔ امانت داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت اپنی رکھے، امانت کسی بھی عنوان سے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویسی ہی واپس کریں جیسا اس نے آپ کے پاس رکھوائی تھی۔ رسول اسلام اس خطبہ اخلاقی میں ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان امانت میں خیانت کرے، یعنی جیسی کسی نے رکھی تھی ویسی اس کو واپس نہ کرے بلکہ خیانت کے ساتھ لوٹائے، تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان مسلمان نہیں مرے گا، اس کی موت حالت اسلام میں نہیں ہوگی، یعنی کسی اور دوسرے مذہب پر اس کی موت ہوگی اور وہ کسی اور دوسرے مذہب پر دنیا سے جائے گا، مثلا یہودی یا مجوسی جو بھی ہو، لیکن رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی۔ بہت ساری دعائیں جہاں انبیاء کی سیرت میں اور انبیاء کے کردار میں ملتی ہیں، وہیں پر ایک دعا انبیاء علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو ہر حال میں پروردگار سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار توفنی مسلمہ، پروردگار جب تیری طرف سے ہمیں وفات آئے، ہمیں موت آئے، تو پروردگار اس وقت ہم حالت اسلام میں ہوں، یعنی ہماری موت اسلام پر ہو، ہم جب دنیا سے جائیں تو مسلمان جائیں۔ جیسا کہ خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ حالت اسلام میں دنیا سے جاؤ، یعنی مسلمان مرو۔ مسلمان پیدا ہونا کمال نہیں ہے بلکہ انسان اپنے اسلام پر رہے اور حالت اسلام پر دنیا سے جائے، یہ کمال ہے۔ امانت داری ایک اہم موضوع ہے کہ جو اسلام کا شعار ہے اور اسلام نے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ میں امانت داری کے حوالے سے پہلے ایک روایت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کروں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ خنجر کہ جس سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا اور قتل کیا گیا، اگر وہ بھی امانت کے طور پر رکھا جائے تو میں اس کو ویسا ہی لوٹاؤں گا جیسا کسی نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ اس روایت سے ہمیں امانت داری کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے
کہ اسلام میں اور ائمہ کی نظر میں امانت داری کی کیا اہمیت ہے۔ خود قرآن کریم اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلھا، یعنی امانات کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، جیسی انہوں نے آپ کے پاس رکھوائی تھی ویسی ہی امانت ان کے اہل تک، ان کے صاحبان تک اور ان کے مالکان تک پہنچاؤ۔ اس آیت کی، اس فقرے کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ امانت کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی امانت خود اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت سے مراد، ناظرین کرام، اللہ کی امانت سے مراد مثلا اللہ نے جو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، جو واجبات ہیں، جو ہمارے اوپر واجب چیزیں قرار دی ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ مثلا نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یا اسی طریقے سے محرمات جو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم واجبات کو انجام دیں، محرمات سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے حقوق الہی، تمام کے تمام حقوق الہی اللہ کی امانت ہیں۔ یہی وجہ ہے جب نماز کا وقت آ جایا کرتا تھا اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے فوراً بلند ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے، تو مولا فوراً فرماتے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی امانت کو اس کی بارگاہ میں تحویل دینے کا وقت آ گیا ہے اور واپس لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب مولا نماز سے فارغ ہوتے پھر اس کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے اور اللہ کے لیے فرماتے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا لاکھ احسان کہ میں نے تیری امانت کو تیری بارگاہ میں تحویل دے دیا ہے اور لوٹا دیا ہے۔ پہلی امانت خود اللہ کی امانت ہے۔ ناظرین، دوسری امانت خود لوگوں کی امانت ہے، انسانوں کی امانت ہے، مومنین کی امانت ہے۔ اور وہ امانت یعنی لوگوں کی آبرو، لوگوں کی عزت، مومنین کی اکرام و تعظیم اور اکرام و تکریم، یہ خود لوگوں کی امانت میں آتا ہے۔ مثلا ایک مرد اپنے گھر کی بنسبت وفادار ہو، یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے شوہر زوجہ کے لیے امین ہو اور زوجہ شوہر کے لیے امین ہو۔ مثلا شوہر حلال لقمہ گھر میں لے کے آئے، حرام نہ لے کے آئے، اگر حرام لا رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے زوجہ بھی اپنے شوہر کے لیے امین ہو اور امانت دار ہو، مثلا حجاب کی رعایت کرے، کسی نامحرم کی طرف نظر نہ ڈالے۔ تیسری امانت ناظرین گرامی خود اپنے نفسوں کے ساتھ امانت ہے۔ امانت داری اپنے نفسوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی امانت داری سے اپنے نفسوں کے ساتھ کام لیں۔ یہ جو بدن، جو جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ جسم اور بدن، جب یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹائیں تو ویسا ہی لوٹائیں جیسا اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ایک آیت میں وَتَخْتَانُونَ بِأَنفُسِكُمْ، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور خیانت کاری سے کام لیتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں مثلا اللہ کے ساتھ خیانت، انسان واجبات کو انجام نہ دے، محرمات کو انجام دے تو یہ خیانت ہے۔ لوگوں کی آبرو ریزی کرے اور لوگوں کی عزت و احترام نہ کرے، یہ خیانت ہے۔ لیکن خود انسان اپنے بدن کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، مثلا اللہ نے انسان کو یہ بدن عطا کیا ہے بالکل صحیح و سالم، لیکن اگر کوئی انسان اپنے اس بدن کو نشے کا عادی بنا لے اور نشے کے ذریعے سے اپنے بدن کو نقصان پہنچائے تو ظاہر میں اپنے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن صرف بدن کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ان تینوں موارد میں سے ہم کسی کی طرف بھی کمی کریں یا بے توجہی کریں تو ہم امین نہیں بلکہ خیانت کار ہیں اور خیانت کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ان میں سے تقریباً سبھی کو اللہ نے 2 چیزیں دے کر بھیجی ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ رسول کی 2 صفات ہیں، ایک رسول امین ہے، دوسرے قوی ہیں، یعنی امین یعنی امانت دار، قوی یعنی طاقتور۔ یہی وجہ ہے کہ جب تخت بلقیس کو ملک سبا سے لانے کی بات ہوئی تو جناب آصف ابن برقیہ نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیسے لا سکتے ہو؟ تو جناب آصف ابن برقیہ نے بھی یہی دلیل وہاں پر پیش کی تھی، انی قوی امین،
اس لیے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، میں اس لیے لا سکتا ہوں چونکہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اور دوسرے میں قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں۔ قوی اتنا ہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور امانت دار بھی ہوں، جیسا ہے ویسا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، قابل توجہ بات یہ ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، وہ اگر وہ صحیح و سالم رہنا چاہتا ہے، اور معاشرے کی استواری اور معاشرے کی سلامتی صرف ایک چیز میں ہے، معاشرے کی سلامتی کا راز صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے اعتماد، بھروسہ، اعتبار۔ لیکن اگر معاشرے میں اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں، تو صرف دنیا میں فساد ہی فساد نظر آئے گا، ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے شوہر کو زوجہ پر اعتماد ہونا چاہیے، زوجہ کو شوہر پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر اعتماد ہونا چاہیے، استاد کو شاگرد پر اعتماد ہونا چاہیے، پڑوسی کو پڑوسی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ اعتماد اور بھروسہ ہمارے اندر جو پیدا کرتا ہے، وہ صرف دو چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر اعتماد کو پیدا کرتی ہیں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک صداقت ہے اور دوسرے امانت ہے۔ اسی لیے رسول السلام نے فرمایا، ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا دنیا میں، مگر جب بھی بھیجا تو اس کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک زبان کی سچائی، صداقت، اور دوسرے امانت داری۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ فإن ذلک اعتادہ ولیکن انظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ۔ اگر تم کسی بھی انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسا انسان ہے، تو اس کے لمبے لمبے رکوع کو نہ دیکھو، لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو۔ کہ مولا پھر کیا دیکھیں؟ کہ بس خالی یہ دیکھو کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ قابل تعریف انسان ہے، قابل مدح انسان ہے۔ ایک ہے زبان کی سچائی، صدق الحدیث، اور دوسرے اداء الامانہ، یعنی وہ اس کے اندر صداقت پائی جا رہی ہے یا نہیں، امانت داری پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر ایک داستان نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے عبد الرحمن، جس سے آپ حضرات کو امانت داری کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ امانت داری کی اسلام میں کیا اہمیت و عظمت ہے۔ ایک شخص عبد الرحمن، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال جیسے ہی ہوا تو اس کی مالی حالت خراب ہو گئی، حالات بگڑ گئے۔ اس کا ایک دوست آیا اس کی خدمت میں، اس کے والد کا پرسہ پیش کرنے کے لیے، تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دیکھا عبد الرحمن کی مالی حالت پر نظر پڑی تو بہتر نہیں تھی، اس نے فوراً اپنے پاس سے 1000 دینار نکالے، اور نکالنے کے بعد عبد الرحمن کو دے دیے، اور دینے کے بعد کہا جب ہوں واپس کر دینا۔ اس نے 1000 دینار لیا، اور لینے کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ اس نے اسی سال حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس کی ماں نے کہا بیٹا حج واجب نہیں ہے، کیونکہ حج مستطیع پر واجب ہے، لہٰذا پہلے وہ قرضہ ادا کرو، وہ امانت لوٹاؤ جو تمہارے دوست نے تمہیں دی تھی۔ عبد الرحمن نے ماں کا پیغام سنا، ماں کا حکم سنا، تو فوراً اپنے دوست کی امانت واپس کرنے کے لیے پہنچے۔ واپس پہنچنے کے بعد لیکن پھر بھی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج واجب ضرور ہے، لیکن اس وقت واجب ہے جب آپ مستطیع ہوں، جب آپ کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو۔ حج کے لیے ضرور جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی دینی برادر کا حق آپ کی گردن پر ہو۔ ناظرین، ماں کا حکم سنا، امانت کو واپس لوٹانے کے لیے پہنچ گئے، مگر حج کے لیے بھی پہنچے۔ جب حج تمام ہوا تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں چھٹے امام کی زیارت کے لیے بھی جاؤں گا، چونکہ ہمارے یہاں اکمال حج اور اتمام حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت۔ پہلے خود بنفس نفیس ائمہ کی وجود کی زیارت ہوتی تھی، لیکن آج قبر مطہر کی زیارت ہے۔ پہنچا چھٹے امام کی خدمت میں عبد الرحمن،
امام نے عبد الرحمن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سلام و جواب، اور اس کے بعد پھر امام نے معلوم کیا عبد الرحمن کیا حالت ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہو، کیسی گزر رہی ہے؟ عبد الرحمن نے کہا مولا والد کا انتقال ہو گیا ہے، والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام نے اظہار افسوس فرمایا، اور اظہار افسوس فرمانے کے بعد عبد الرحمن نے کہا مولا میری مالی حالت خراب ہو گئی تھی، پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ایک دوست نے میری مدد کی، مجھے امانت کے طور پر کچھ قرضہ دیا۔ مولا نے فوراً سوال کیا عبد الرحمن جو حج کے لیے گئے تھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے تمہارے دوست کی امانت واپس کی کہ نہیں؟ عبد الرحمن نے فرمایا مولا میں اپنے دوست کی امانت لوٹا کے اور واپس کر کے تب حج کے لیے گیا ہوں۔ امام یہ جملہ سننے کے بعد اتنا خوش ہوئے کہ امام نے کئی مرتبہ چند بار امام نے عبد الرحمن کی حوصلہ افزائی فرمائی اور شاباشی دی اور کہا سبحان اللہ عبد الرحمن، احسنت عبد الرحمن، ماشاء اللہ عبد الرحمن، جو بھی کلمات ہوں امام نے عبد الرحمن کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور پھر آخر کلام میں میری بھی گفتگو تمام ہو رہی ہے اور یہ روایت بھی تمام ہو رہی ہے۔ جب گفتگو تمام ہوئی تب چھٹے امام نے عبد الرحمن سے کہا عبد الرحمن جب تم آ ہی گئے ہو ہماری خدمت میں تو اب میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت اور وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن نے فرمایا مولا بسم اللہ فرمائیے، میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا نے فرمایا عبد الرحمن تمہارے لیے لازم ہے علیک بصدق الحدیث و اداء الامانہ، عبد الرحمن تمہارے لیے لازم ہے، تم پر واجب ہے کہ ہمیشہ سچائی سے کام لو اور امانت داری سے کام لو۔ اگر تمہارے پاس کسی نے اپنی کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو ویسا ہی لوٹاؤ کہ جیسا اس نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال تک امام کے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا اور ان دونوں باتوں کی رعایت کی اور مراعات کی۔ اللہ نے مجھے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ جب میں نے 1 سال کے بعد زکوٰۃ نکالی تو میرے پاس 30,000 دینار تھے۔ یعنی یہ سچائی کی اور صداقت کی اور امانت داری کی برکتیں ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی اپنی زندگی میں صداقت اور امانت داری سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔